दोस्तों, आज 19 सफर इतवार का दिन आ चुका है और इस इतवार को दौलत वाला इतवार भी कहा जाता है। आज के दिन दोस्तों ये 3 काम जरूर कर लेना। जो बंदा सफर की 19 तारीख इतवार वाले दिन सिर्फ ये 3 काम कर लेगा, खुली आंखों से रब के मोजज़ात दिखेगा। आज इतवार के दिन ये 3 काम करते ही गैब से करोड़ों मिलेंगे। जो सारी उम्र ना मिल सका वो इंशाअल्लाह आज मिल जाएगा। जो शख्स किसी भी वजीफे के अंदर आज तक कामयाब नहीं हुआ, जो कहता है मेरी दुआओं की कबूलियत नहीं होती, जो कहता है मैं तो वजीफे कर कर के थक गया हूँ लेकिन मुझे कोई फ़ायदा नहीं हुआ, जिसके कारोबारी मसाइल हैं, जिसके घर के मसाइल हैं, जिसके रिश्तों के मसाइल हैं, आज माहे सफ़र की 19 तारीख इतवार के दिन सिर्फ ये 3 काम करके देख लें। ये 3 काम करते ही मुकद्दर का सितारा चमक उठेगा, तकदीर बदल जाएगी। अल्लाह वालों, माह सफ़र की 19 तारीख इतवार के दिन आपने इस अमल को लाजमी करना है, वरना कहीं ऐसा ना हो कि इस दिन को आप लोग लापरवाही में गुजार दें। अगर आपने इस महीने में इस खास दौलत वाले इतवार को लापरवाही में गुजार दिया तो पछतावा मुकद्दर बन जाएगा कि काश हमने ये वजीफा माह सफ़र की 19 तारीख इतवार के दिन कर लिया होता। अल्लाह वालों, ये माह सफ़र का तीसरा इतवार है। आज हमें ये खास अमल पढ़ने की सआदत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अता फरमाई है। आज हम भी करोड़ों के मालिक बन सकते हैं। बस आप लोगों ने सिर्फ ये 3 काम करना है। अल्लाह वालों, वीडियो को मुकम्मल देखें। अगर वीडियो को स्किप करके या काट कर देखेंगे, अपनी मनमानी से इस वजीफे को पढ़ेंगे तो फिर आपको इस वजीफे का बिल्कुल भी फायदा ना होगा। आप जिन लोगों के वजीफे पूरे नहीं होते, इनकी वजह ये होती है कि वो अपनी मनमानी करते हैं, अपनी मर्जी से पढ़ते हैं। दोस्तों, आप बार बार वीडियो को स्किप कर कर के देखते हैं और फिर वजह ये होती है कि आपको वजीफे की समझ ही नहीं आती। बाद में फिर आप लोग हमसे गीले शिकवे करते हैं कि वजीफे का तो कोई फ़ायदा नहीं होता। क्या ऐसा हो सकता है कि अल्लाह के कलाम में असर ना हो? क्या कभी ऐसा भी हो सकता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का कलाम पढ़ा जाए और किसी ख़ास वक्त में, किसी ख़ास दिन में पढ़ा जाए तो फिर वो हमें कोई फ़ायदा ही ना पहुँचाए? अल्लाह वालों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के कलाम पाक में तो 100% असर है। दोस्तों, बस गलती हमारी ज़ात के अंदर है, कमी हमारी ज़ात के अंदर है। अब आप अपनी कीमती वक्त में से सिर्फ चंद मिनट अगर इस वीडियो को दे देंगे तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि इंशाअल्लाह आपका ये कीमती वक्त ज़ाया नहीं जाएगा। छोटी सी वीडियो है, आपने करना सिर्फ इतना है कि आज आपने इस वीडियो को मुकम्मल देख लेना है। आपको इंशाअल्लाह वजीफा पढ़ने का तरीका भी आ जाएगा, वजीफा पढ़कर अल्लाह से मांगना भी आ जाएगा। इस वीडियो के आखिर में आपके लिए एक बहुत ही प्यारा सी दुआ भी मौजूद है जो इंशाअल्लाह आज मैं आपकी खिदमत में पेश करूंगा, जिससे आपका दिल इंशाअल्लाह बाग बाग हो जाएगा। इसलिए मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं कि आप कोशिश करके जल्द अज जल्द बाकी अपने तमाम दोस्तों तक इस वीडियो को सवाब की नीयत से ज़्यादा शेयर कर दें, ताकि आपके प्यारे, आपके चाहने वाले, जिन लोगों को आप पसंद करते हैं या जो लोग आपको पसंद करते हैं, आपको चाहिए वो लोग भी इस अमल से मुस्तफीज़ हो सकें। दोस्तों, आप भी कोशिश करें कि इस अमल को हरगिज़ ना छोड़ें, इस अमल को लाजमी कर लें। और मेरी कोशिश है कि आज आप में से कोई शख्स भी महरूम ना रहे, कोई शख्स भी इस वजीफे को ना छोड़े जो कहते हैं कि वजीफ़ों का फ़ायदा नहीं होता। आज माह सफ़र की 19 तारीख तीसरे दौलत वाले इतवार के दिन एक बार ये वजीफ़ा मेरे कहने पर पढ़कर देख लीजिएगा। ये 3 काम आपकी ज़िंदगी को इंशाअल्लाह बदल कर रख देंगे। आपके घर से गुर्बत का, तंगदस्ती का खात्मा हो जाएगा। आपके घर से परेशानियां जड़ से ख़त्म हो जाएंगी। दोस्तों, बाज़ औक़ात इंसान वजीफ़ा पढ़ता है लेकिन उसे चंद दिन तक फ़ायदा होता है, लेकिन आज सफ़र की 19 तारीख इतवार, जिसे दौलत वाला इतवार भी कहा जाता है, ये 3 काम करते ही पूरे साल के रिस्क और दौलत का इंतज़ाम हो जाएगा।
पूरे साल के लिए हर तरह की परेशानी और मुसीबत से जान छूट जाएगी। दोस्तों, इतवार तो बहुत से आएंगे, लेकिन आज माह सफ़र की 19 तारीख इतवार का दिन साल में सिर्फ एक बार आता है। इस इतवार की कदर कर लो। जो लोग सफ़र के महीने में अभी तक अल्लाह को राज़ी ना कर सके, अल्लाह से अपनी हाजत को पूरा ना करवा सके, तो आज माह सफ़र की 19 तारीख इतवार के दिन, जिसे दौलत और रिस्क वाला इतवार भी कहा जाता है, अल्लाह वालों, ये वक्त नसीब और तकदीर चमकाने का वक्त है। दोस्तों, आज ये 3 काम लाजमी कर लेना। अगर कोई सड़क पर बैठा फकीर है या कोई मांगने वाला भिखारी भी है, वो भी इतवार के दिन ये 3 काम कर लेगा तो अल्लाह ताला उसे भी नवाजेगा। आपको खुद हैरानगी होगी कि ये रिज्क और ये दौलत और ये कामयाबियां कहाँ से आ रही हैं। जो शख्स कहता है कि मेरी बेटी अपने घर में खुश नहीं है, जो बेटी अपने घर में हर वक्त पड़ी रहती है, यानी कि जलती कुड़ती रहती है, पैसों की कमी है, शोहर मारता पीटता है, बेटियों के रोशन मुस्तकबिल के लिए, रोशन नसीब के लिए जो माँ बाप ये 3 काम कर लेंगे, इंशाअल्लाह बेटी का नसीब चमक उठेगा। बेटी का नसीब अचानक से तब्दील हो जाएगा और बेटी का नसीब ऐसा चमकेगा कि दुनिया आपसे पूछेगी कि आपने ऐसा क्या जादू चला दिया कि आपकी बेटी, जिसके घर में घरेलू नाचाकियों और लड़ाई झगड़े, पैसों की कमी खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी, आज लाखों करोड़ों में खेल रही है, खुशहाल जिंदगी गुजार रही है। जो मेरी बहनें अभी तक बेऔलाद हैं, बेऔलादी का ताना सुन सुनकर थक चुकी हैं, डॉक्टरों की महंगी महंगी दवाइयाँ भी, महंगे महंगे टेस्ट भी करवा लिए, फिर भी बच्चा होने का नाम ही नहीं ले रहा। बेशक अल्लाह पाक की ज़ात जिसे चाहे उसे औलाद अता करती है। अल्लाह वालों, आज माह सफ़र की 19 तारीख इतवार के दिन आप लोगों ने अगर अपनी नरीना औलाद के लिए इस ख़ास अमल, इस ख़ास वजीफ़े को पढ़ना चाहते हैं तो वो भी आप लोग पढ़ सकते हैं। और जो शख्स परेशान है, मतलब मकरूज़ है, कर्ज के बोझ तले दब चुका है, किसी भी हादसे की वजह से, गलती कोताही की वजह से मकरूज हो चुका है, कर्ज से मुकम्मल खुलासी के लिए आज माह सफ़र की 19 तारीख इतवार के दिन ये 3 काम ज़रूर कर लेना। इंशाअल्लाह कर्ज जितना भी होगा हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। अल्लाह वालों, इस इतवार को दौलत वाला इतवार भी कहा जाता है और इन 3 कामों को गैबी मदद का एक ऐसा निज़ाम कहा जाता है कि जब माह सफ़र की 19 तारीख इतवार के दिन ये 3 काम कर लिए जाते हैं, जिस घर में ये वजीफा पढ़ लिया जाता है, उस घर का बच्चा दौलतमंद हो जाता है, उस घर के वारे नियारे हो जाते हैं, बेड़ा पार हो जाता है, उस घर में फरिश्ते आ जाते हैं और अल्लाह पाक आपकी हर हाजत को पूरा फरमा देता है। इस अमल की जितनी ताकत और फजीलत बयान करूं इतनी कम है। मैं चाहता हूं, मेरी कोशिश है कि आप इस वजीफे को करें और आप खुद अंदाज़ा करें कि वाकई इस अमल की कितनी ताकत है। दुनिया जहान के तमाम काम छोड़कर अगर कोई बंदा चंद मिनट निकाल कर माह सफ़र की 19 तारीख इतवार के दिन ये 3 काम नहीं कर सकता तो वो दोस्तों फिर वो कभी कामयाब हो ही नहीं सकता। वो अपने पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मारेगा। आज अगर अपने प्यारों के लिए आप लोग इस खास अमल, इस खास वजीफे को पढ़ना चाहते हैं तो आप लोगों सबको इजाज़त आम है। दोस्तों, जब अल्लाह ताला की ज़ात देने को तैयार है, जब सफ़र की 19 तारीख इतवार के दिन ये 3 आमाल पढ़ने से लाखों लोगों की ज़िंदगियां बदल चुकी हैं, लाखों लोग हर साल सफ़र की 19 तारीख को ये 3 काम करके अल्लाह को राज़ी करते हैं, अपने घर के हालात को बेहतर बनाते हैं, अपने घर से बेसकूनी बेबरकती को ख़त्म करते हैं, तो फिर आप क्यों नहीं पढ़ सकते? हम तब पढ़ते हैं जब हालात इतने ख़राब हो जाते हैं कि जब किसी के सामने हाथ फैलाने से, दर बदर की ठोकरें खाने से कोई फ़ायदा ही नहीं होता, तो फिर हम लोग जाली पीरों फ़कीरों के चक्करों में पड़ जाते हैं और जब वहाँ से भी फ़ायदा नहीं होता तो फिर हम लोग अल्लाह के सामने सर बसुजूद हो जाते हैं, सर झुकाते हैं। इतने में अल्लाह की ज़ात नाराज़ हो जाती है। आज मैं आपको अल्लाह को मनाने का भी एक ऐसा ख़ास तरीका बताऊँगा, अल्लाह को राज़ी करने का भी तरीका बताऊँगा, अल्लाह से अपनी हर बात को मनवाने के भी आपको तरीका बताऊँगा। दोस्तों, आज माह सफ़र की 19 तारीख है। इतवार के दिन अगर ये 3 काम करने से एक नई ज़िंदगी का आगाज़ हो जाए, जिसमें ना तो कभी किसी के सामने झुकना पड़े, ना कभी किसी से मांगना पड़े, ना दर बदर की ठोकरें खानी पड़े, ना ही किसी की मोहताजगी बर्दाश्त करनी पड़े, तो अल्लाह वालों इससे बढ़कर और क्या चाहते हो?
اللہ والوں میری آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ نے اس عمل کو لازمی کرنا ہے۔ آپ لوگ اتوار کے دن جو بھی پڑھتے ہیں یا پڑھنا چاہتے ہیں آپ لوگ پڑھ سکتے ہیں، جو بھی کام کرتے ہیں وہ ایک سائٹ پر آپ لوگ کر لیں، کوئی حرج نہیں، لیکن چند منٹ نکال کر یہ خاص وظائف، یہ خاص 3 اعمال آپ لوگوں نے ضرور کر لینا ہے۔ انشاءاللہ اللہ پاک کے سامنے فقیر بھی اگر اس وظیفے کو پڑھے گا تو اس کو بھی بادشاہت عطا ہو جائے گی۔ آج کا یہ وظیفہ ان لوگوں کے لیے بہت ہی زیادہ خاص ہے جو رزق کی کمی کی وجہ سے پریشان ہیں، جن کے کاروبار ٹھپ ہو چکے ہیں، جن کی دکانوں پر گاہک نہیں آتے، جو بند گلی میں جا چکے ہیں، جن کے حالات اتنے خراب ہیں کہ لاکھوں کروڑوں کا ان کے اوپر قرض آ چکا ہے، جن کے گھر میں رحمتیں برکتیں چھما برسنا شروع ہو جائیں گی، وہ لوگ خود حیران ہو جائیں گے، کیونکہ جب لڑائی جھگڑے ختم ہو جاتے ہیں، گھر سے بے برکتی جب ختم ہو جائے گی تو خود بخود رحمت کے فرشتے آپ کے گھر میں آنا شروع ہو جائیں گے۔ جن میرے بھائیوں بہنوں کے حالات خراب سے خراب ہو چکے ہیں وہ آج ماہ سفر کی 19 تاریخ اتوار کے دن یہ 3 کام ضرور کر لیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی ہر حاجت کو پورا فرمائے گا۔ اللہ والوں، ہمارے پڑھنے میں، ہمارے مانگنے میں کوئی غلطی کوتاہی ہو سکتی ہے، لیکن ہمارے رب کے دینے میں کوئی نہیں ہو سکتی۔ ہم بے شک خطاؤں کے پتلے ہیں، ہم بہت ساری غلطیاں کرتے ہیں اور کرتے بھی رہتے ہیں، لیکن ہم لوگ اللہ رب العزت کے غدار تو نہیں ہیں نا، ہم لوگ اللہ رب العزت کو خدا تو مانتے ہیں نا، ہم لوگ اللہ پاک کے سامنے سربہ سجود ہو کر بیٹھتے تو ہیں نا۔ اللہ والوں، یہی ہم لوگوں نے اپنی جو ہماری عبادت ہے اس کو وسیلہ بنانا ہے اور نبی پاک کے وسیلہ جلیلہ سے مانگنا ہے۔ اللہ والوں، کل کا جو دن ہے وہ چہلم کا دن ہے، یعنی امام حسین کا چہلم ہے، تو لہٰذا اہل بیت کی ذات کو وسیلہ بنائیں اور کمنٹ سیکشن میں بالخصوص آپ لوگوں نے حسین زندہ باد یہ ضرور لکھنا ہے، کیونکہ حسین کل بھی زندہ باد تھا، حسین آج بھی زندہ باد ہے۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیں آج کے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ لوگ اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں اور آپ نے اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را پہلے اس چینل کو ابھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب اللہ والوں، آپ لوگوں نے کرنا کیا ہے، ذرا دھیان کریں، توجہ کریں کہ آپ لوگوں نے کس طریقے سے اس عمل، اس وظیفے کو پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، آپ کا تعلق کسی بھی ملک سے ہے، آپ چاہے انڈیا سے ہیں، پاکستان سے ہیں، بنگلہ دیش، نیپال، عمان، جاپان، مسقط، دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ لوگ تعلق رکھتے ہیں، جب بھی آپ کے ملک میں ماہ سفر کی تیسرا یہ دولت والا اتوار آ جائے، 19 تاریخ آ جائے، اتوار کا دن آ جائے، آپ لوگوں نے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو جہاں آپ کا دل کرے، آپ لوگ چاہے تو نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، نماز ظہر، عصر، مغرب، عشاء، یا رات سونے سے پہلے رات کو 9، 10، 11، 12 بجے تک بھی آپ لوگ اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں۔ نہ وقت کی کوئی پابندی ہے، نہ جگہ کی کوئی قید ہے، بس آپ لوگوں نے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھنا ماہ سفر کی 19 تاریخ اتوار کے دن ہے اور باوضو مصلی پر بیٹھ کر پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، یہ وہ خاص اعمال ہیں جو آپ کی ہر حاجت کو پوری کروائیں گے، اللہ پاک کی بارگاہ سے آپ کو وہ مقام اور مرتبہ دلائیں گے جو آپ لوگ چاہتے ہیں۔ یہ وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے دوستو، اللہ آپ کو اتنا نوازے گا کہ ربیع الاول سے پہلے لوگ پوچھنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ ایسا کون سا کاروبار شروع کر لیا ہے، ایسا کیا کام شروع کر لیا ہے کہ آپ کے وارے نیارے ہو گئے ہیں، آپ کے گھر میں رزق اور دولت کا جو ہے وہ ڈیرہ ہو گیا ہے، آپ کی تنگ دستی، آپ کی غربت کہیں کونے میں چھپ گئی ہے۔ تو اللہ والوں، کوئی خاص وقت ہوتا ہے، کوئی خاص قبولیت کی گھڑیاں ہوتی ہیں، کوئی خاص وظیفہ ہوتا ہے جو تقدیر کو بدل کر رکھ دیتا ہے۔ آپ لوگوں نے پہلے استغفار پڑھنا ہے، کیونکہ استغفر اللہ وہ تسبیح ہے جو اللہ پاک کے غضب کو ٹھنڈا کر دیتی ہے۔ آپ لوگ باوضو مصلی پر بیٹھ جائیں، باوضو ہو کر مصلی پر بیٹھیں اور استغفر اللہ اپنی آنکھوں کو بند کر کے سر کو جھکا کر پڑھنا شروع کر دیں، اپنے تمام گناہوں کو یاد کریں، اللہ پاک کی نافرمانیوں کو یاد کریں کہ کب آپ لوگوں نے ایسا کام کیا کہ اللہ پاک کی گستاخی کے، اللہ پاک کی نافرمانی کا سبب بنے۔ اللہ والوں، اس اپنی غلطی کو یاد کریں اور آپ لوگ استغفار کریں، یعنی کہ استغفر اللہ پڑھیں۔ صرف 70 بار آپ لوگوں نے
استغفراللہ پڑھنی ہے۔ اگر آپ لوگ مکھی کے پر کے برابر بھی اپنی آنکھوں میں آنسو لے کر آ گئے تو آپ کے تمام گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا، تمام گناہوں کی معافی ہو جائے گی۔ اور جب گناہوں کی معافی ہو جائے تو بندہ اللہ پاک سے جو بھی مانگتا ہے، جو بھی سوال کرتا ہے، اللہ پاک اس کی تمام حاجات کو پورا فرما لیتا ہے۔ اللہ والوں، اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، ذرا دھیان سے ملاحظہ کریں۔ پہلے استغفراللہ کر لیں، اپنے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کی معافی مانگ لیں۔ اس کے بعد آپ لوگوں نے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کو حسابی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ لوگ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر بندے کا مقصد الگ ہے، ہر بندے کی حاجت الگ ہے۔ کوئی رزق کے لیے پریشان ہے، کوئی در بدر کی ٹھوکریں کھا رہا ہے۔ اللہ والوں، جس کا جو مقصد ہے، جس کی جو حاجت ہے، آج اس خاص عمل کو پڑھیں اور انشاءاللہ ہر اس میں محاذ پہ کامیابی آپ لوگوں کے مقدر میں آ جائے گی۔ آپ لوگوں نے کرنا کیا ہے، جب درود پاک پڑھ لیں، اپنے مقصد کی نیت کر لیں، اب فوری طور پر آپ لوگوں نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر آپ لوگوں نے وظیفے کا آغاز کرنا ہے، اور یوں محسوس کرنا ہے جیسے دنیا جہان سے آپ کا تعلق ختم ہو گیا۔ آپ لوگ روزہ رسول پر یا پھر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں بیٹھ کر اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھ رہے ہیں۔ جب آپ لوگوں کو یوں محسوس ہو جائے کہ اللہ پاک کی رحمتیں، اللہ پاک کی برکتیں آپ کے ارد گرد آ گئی ہیں، تو پھر آپ لوگوں نے فوری طور پر پہلے نمبر پہ جو عمل کرنا ہے، پہلے نمبر پہ آپ لوگوں نے جو وظیفہ کرنا ہے، وہ اللہ رب العزت کا بڑا ہی مبارک کلمہ ہے۔ اللہ اکبر پڑھنے والا، اللہ پاک کی بڑائی بیان کرنے والا اللہ پاک کا پسندیدہ بن جاتا ہے۔ اور جب آپ لوگ اللہ رب العزت کے پسندیدہ بن جائیں گے، جب آپ لوگ اللہ پاک کی ذات کو راضی کر لیں گے، تو اللہ والوں، ہر چیز آپ کے پاس خود بخود چل کر آنا شروع ہو جائے گی۔ اللہ والوں، رب کی ذات وہ واحد ذات ہے، جب ہم لوگ رب ذوالجلال کو راضی کر لیتے ہیں تو پھر اللہ پاک اپنا کرم، اپنا رحم ہم پر نازل و نزول فرما دیتا ہے۔ اللہ والوں، کس طریقے سے آپ لوگوں نے پڑھنا ہے، اللہ اکبر پڑھنے کا کون سا طریقہ ہے، آپ لوگ ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجئے گا۔ اللہ اکبر ایک بار ہو گیا، اللہ اکبر دو بار ہو گیا، اللہ اکبر تین بار ہو گیا۔ اس طرح سے اللہ اکبر کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف اور صرف 71 بار 71 ٹائمز 71 ٹائمز آپ لوگوں نے اللہ اکبر پڑھنا ہے۔ اللہ اکبر کو نعرہ تکبیر بھی کہتے ہیں۔ یہ نعرہ تکبیر ہے، جب جنگوں میں جاتے تھے تو نعرہ تکبیر بلند کی جاتی تھی اور پھر جنگ لڑتے تھے۔ اللہ پاک کی مدد ہمارے ساتھ شامل حال ہو جاتی تھی۔ اللہ والوں، اگر آج آپ لوگ اللہ پاک کی مدد کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، اگر آج آپ لوگ اللہ پاک کی معرفت کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو پھر آج کے آپ لوگوں نے اس خاص دن میں اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو میرے بتائے گئے طریقے و ترتیب سے پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، اللہ اکبر آپ لوگ پہلے نمبر پر پڑھیں گے۔ کتنی بار پڑھیں گے؟ 71 بار 71 ٹائمز آپ لوگوں نے اللہ اکبر پڑھنا ہے۔ جب آپ لوگ اللہ اکبر پڑھ لیں، اس کے بعد اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ اب دوسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے کون سا عمل کرنا ہے، کون سا وظیفہ کرنا ہے، یہ ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجئے گا۔ دوسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے اللہ رب العزت کے دو صفاتی نام، یا وہابو یا رزاقو۔ اللہ والوں، یہ دو ایسے صفاتی نام ہیں کہ جب بندہ یا وہابو یا رزاقو سے اللہ رب العزت کو پکارتا ہے تو اللہ پاک اس کی قسمت کو تبدیل فرما دیتا ہے۔
یا وہابو کا مطلب ہے اے بہت زیادہ دینے والی ذات، یا رزاقو کا مطلب ہے اے روزی دینے والی ذات۔ اللہ والوں، جو بندہ بھی یا وہابو اور یا رزاقو کو دونوں کو ملا کر پڑھتا ہے، اللہ پاک اسے اتنا نوازتا ہے کہ پھر دوبارہ اسے کسی اور چیز کی حاجت ہی نہیں رہتی۔ اللہ والوں، اگر آج اللہ رب العزت کے غیبی خزانے سے لطف اندوز ہونا چاہتے ہیں تو پھر یا وہابو یا رزاقو کو بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ کر دیکھیے گا۔ اللہ والوں، یا وہابو یا رزاقو پڑھنے والا جس چیز میں ہاتھ ڈالتا ہے وہ کامیابی کی طرف چلی جاتی ہے۔ وہ اگر مٹی میں بھی ہاتھ ڈالے تو وہ سونا بن جاتا ہے۔ اللہ والوں، یا وہابو یا رزاقو پڑھنے سے اگر آپ کے اوپر کروڑوں کا قرض بھی ہے تو اللہ پاک اس قرض سے آپ لوگوں کو نجات عطا فرماتا ہے۔ اللہ والوں، اگر آپ لوگ قرض دار ہیں اور آپ کے اوپر قرض بہت زیادہ ہے، آپ لوگ پریشان ہیں کہ قرض اترنے کا نام ہی نہیں لے رہا، تو پھر آج آپ لوگوں نے یا وہابو یا رزاقو کو پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ یا وہابو یا رزاقو پڑھنے سے آپ لوگوں کے قرض انشاءاللہ بہت جلد اتر جائیں گے۔ اللہ والوں، آج کا یہ خاص عمل، آج کا یہ خاص وظیفہ جو بندہ بھی پڑھتا ہے، اللہ پاک اس کے اوپر ایسا فضل فرماتا ہے کہ پھر دوبارہ اسے کسی اور چیز کی حاجت ہی نہیں رہتی۔ اللہ والوں، اب پڑھنا کس طریقے سے ہے ذرا دھیان سے ملاحظہ کریں۔ یا وہابو یا رزاقو دونوں کو ملا کر پڑھا تو ایک بار ہو گیا، یا وہابو یا رزاقو دونوں کو ملا کر پڑھا تو دو بار ہو گیا، یا وہابو یا رزاقو دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ لوگوں نے یا وہابو یا رزاقو کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ لوگوں نے یا وہابو یا رزاقو کو صرف اور صرف 15 بار پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، صرف 15 بار 15 ٹائمز آپ لوگوں نے یا وہابو یا رزاقو کو پڑھنا ہے۔ جب آپ لوگ 15 بار یا وہابو یا رزاقو کو پڑھ لیں، اس کے بعد تیسرا اور آخری عمل جس کے بغیر یہ وظیفہ نامکمل ہے، آپ لوگوں نے سورۃ الکوثر شریف کو پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، یہ سورت اتنی خاص ہے کہ جب بندہ سورۃ الکوثر کو پڑھنا شروع کرتا ہے، اللہ پاک اس کے رستوں کی تمام رکاوٹوں کو ہٹا دیتے ہیں، اس کو مستجاب الدعوات بنا دیتے ہیں، اور وہ ایسا مستجاب الدعوات بن جاتا ہے کہ پھر دوبارہ اسے کسی اور چیز کی حاجت نہیں رہتی۔ وہ جس چیز کی اللہ پاک سے حاجت کرتا ہے، اللہ پاک اسے وہ چیز عطا فرما دیتا ہے۔ اللہ والوں، آج ہر بندہ اپنی خواہش کو پوری کرنا چاہتا ہے۔ آج ہر بندہ چاہتا ہے کہ میرا اچھا گھر ہو، بڑا گھر ہو، گارڈن بھی ہو، اس کے اندر اچھی گاڑی ہو، میں اپنی فیملی کو ایک اچھا فیوچر دے سکوں۔ آج ہر ماں باپ کی یہ خواہش ہوتی ہے۔ اللہ والوں، یہ ساری مدد آپ لوگوں کو اللہ پاک کی بارگاہ سے ہی مل سکتی ہے، اور جو بندہ اللہ پاک کی بارگاہ سے مدد طلب کرتا ہے، اللہ پاک اس کی مدد ضرور کرتا ہے، اور جو بندہ اللہ پاک کے آگے نہیں جھکتا وہ پھر اللہ کے علاوہ سبھی کے آگے جھکتا ہے۔ آج اگر آپ لوگ اللہ پاک کی بارگاہ میں جھک جائیں گے، اللہ پاک سے مانگیں گے تو وہ رب ضرور آپ کو عطا فرمائے گا۔ آپ لوگوں نے آج کا یہ خاص وظیفہ دن بالخصوص کرنا ہے۔ صرف 7 بار سورۃ الکوثر شریف کو پڑھنا ہے۔ 7 بار سورۃ الکوثر پڑھنے سے آپ کو 7 زمینوں اور آسمانوں کا رزق مل جائے گا۔ آپ کی قسمت میں 7 زمینوں اور آسمانوں کا رزق لکھ دیا جائے گا۔ آج اگر آپ لوگ ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتے ہیں تو پھر اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھیے گا۔ اس کے بعد اتنا ہی درود پاک پڑھ لیں جتنا آپ لوگوں نے اول پڑھا تھا۔ یہ وظیفہ آپ کا مکمل ہو گیا۔ اب آپ لوگ دونوں ہاتھوں کو بلند کریں۔ دیکھیں، دعا مانگنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے۔ دعا آپ لوگوں نے اس طرح مانگنی ہے، پہلے آپ لوگ امت کے لیے دعا کریں گے کہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ، امت محمدی پر رحم و کرم جاری فرما دے، امت محمدی کے لیے مدد کے بہترین بندوبست فرما دے۔ اس طریقے سے آپ دعا کریں گے، پہلے امت کے لیے، اس کے بعد آپ لوگ اپنے بھائیوں کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، ماں باپ کے لیے کریں گے، پھر اینڈ میں اپنے لیے دعا کریں گے۔ یہ اللہ والوں نے طریقے بتائے ہیں کہ اپنے لیے دعا سب سے اینڈ میں کرو، اللہ پاک تمہاری پوری دعا کو قبول فرما لے گا۔ اللہ پاک میرا سنانا، آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔
آپ لوگ اللہ پاک کے 99 ناموں میں سے کوئی 2 نام ضرور کمنٹ سیکشن میں ٹائپ کریے گا، اور 2 دن بعد امام حسین کا چہلم قریب آ رہا ہے، یا تو اللہ پاک کے 2 صفاتی نام لکھیے گا یا پھر حسین زندہ باد کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔